جناب پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید بات ہو رہی ہے جناب. یہ جو سندھ میں ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی بمقابلہ ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم بمقابلہ ایم کیو ایم, اس پر آج ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ تیمور تالپور صاحب, وسیم اختر صاحب اور ہمارے بیورو چیف اختار انور صاحب موجود ہیں. وسیم صاحب, آپ نے گفتگو سنی تیمور تالپور صاحب کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ترقی تو ہو رہی ہے, پل بھی بن رہے ہیں, سڑکیں بھی بن رہی ہیں, آخر اس میں تکلیف کی بات ہے کیا؟ تو ذرا آپ کچھ روشنی ڈالیں اس معاملے پہ. ہر 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے میں اس قسم کے ایشوز کھڑے ہوتے ہیں. اس کی نوبت آنے کیوں دیتی ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کہ یہاں تک بات پہنچ جائے کہ اس کو ایک حکومت ہوتے ہوئے ایک ریزولوشن لانی پڑ جائے. جیسے کہ میں نے اپنی پہلی بات میں کہا کہ اتنے پرانے ایکسپیرینس لوگ موجود ہیں کہ وہ بیٹھ کے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. مگر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو ماضی کی خامیاں رہی ہیں, جیسے آپ نے ذکر کیا کوٹا سسٹم, ماضی کی خامی رہی ہے اربن رورل ڈیوائڈ. یہ ایم کیو ایم نے تو نہیں کیا تھا اربن رورل ڈیوائڈ, یہ تو اسے ملا تھا, اسی کو لے کے چلا جا رہا ہے. اندرون سندھ, کراچی, اس طرح سے میٹنگز میں ڈسکشن ہوتی ہے, اور اس کا اس کے اوپر جو مہر ثبت کرتا ہے وہ کوٹا سسٹم ہے آپ کا. تو ونس فار آل پھر آئین بھی کہہ رہا ہے, سپریم کورٹ کے آرڈرز موجود ہیں, ان کو امپلیمنٹ کر لیں. آپ ہی کا میئر ہے, کل ہو سکتا ہے آپ ہی کا میئر پھر آ جائے. تو اور یہ جو چیزیں ہیں یہ پورے پاکستان کو فائدہ پہنچائیں گی, پورے پاکستان کے لیے ہیں آرٹیکل 140 کی امپلیمنٹیشن. تو اس میں برائی کیا ہے؟ سارے اختیارات میئر کے پاس ہونے چاہیے. ہم اس کی محنت کیوں نہیں کرتے کہ کنٹونمنٹ بھی میئر کے انڈر میں ہو, ڈی ایچ اے بھی میئر کے انڈر میں ہو, پولیس بھی میئر کے انڈر میں ہو. میئر تو سندھ کا ہی ہوگا نا. تو ہم اس طرح سے کیوں نہیں سوچتے؟ میرا بھی 40 سالہ ایکسپیرینس ہے اس کراچی شہر کی سیاست کا. ہم نے بھی بہت اسٹرگل کیا, آج بھی کر رہے ہیں فار دا بیٹرمنٹ آف دا پیپل. میں کھل کے کہوں گا کہ میرا جو سندھی بھائی ہے, جو سندھی غریب بھائی ہے میرا, جو اندرون سندھ میں زندگی گزار رہا ہے, اس کی زندگی بہت مشکل ہے. وہ بہت مشکل سے زندگی گزار رہا ہے, یہ مجھے پتا ہے, اور میرے تالپور بھائی کو بھی پتا ہوگا, یہ تیمور بھائی کو بھی. تو یہ کب سے چلا آ رہا ہے, ہم سب کچھ ٹھیک کیوں نہیں کر لیتے؟ ہاں کہ مل جل کراچی کر تو پھر اپرچونٹیز ہیں, سولوشن اورینٹڈ بات بالکل کرنے کی ضرورت ہے. میں اگر خطہ کلامی کروں, میں اگر پوچھوں اختیار صاحب آپ سے کہ کیا گورنر ہاؤس میں جو تقریب ہوئی اس کی وجہ سے جو ہے پریشر بنا کہ جی قرارداد لائی جائے, اور یہ جو تیمور تالپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب تو وہ چھٹی پہ چلے گئے, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اب ٹسوری صاحب از ہی آن ہز وے آؤٹ؟ جی سر میں بہت معذرت سے تیمور تالپور صاحب کو یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ جس لیٹر کا حوالہ دے رہے ہیں وہ لیٹر فیک ہے, جالی لیٹر ہے. اس کی تردید کر دی ہے. گورنر صاحب نے کہا ہے, میری خود گورنر کارمان ٹسوری سے صبح 8 بجے بات ہوئی, ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کراچی میں موجود ہیں, کہیں نہیں جا رہے. تو ایک میں یہ اور طبیعت بھی ناساز نہیں ہے ان کی. اچھا چلیں, یہ تو خبر دی آپ نے. اور آج وہ افطار میں انہوں نے مجھے دعوت بھی دی ہے کہ آپ گورنر ہاؤس تک افطار کریں تاکہ وہ مجھے دکھا سکیں کہ وہ کراچی میں ہی موجود ہے. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ہم نے تو جو خبر سنی اس کے لیے آپ کو تصدیق کیا صبح 8 بجے. تو انہوں نے بتایا کہ ہاں جی کہ وہ جو ہے ضرور جو ہے وہ کراچی میں ہی موجود ہے. دوسری بات یہ دیکھیں, یہ بات بھی یہاں پر بہت قابل ذکر ہے کہ جس صوبہ بنانے کی بات کی جا رہی ہے, جس کو بات کی جا رہی ہے, خود وسیم صاحب نے کہا جب ایم کیو ایم کے پاس موقع تھا, یعنی کہ صدر مشرف کا دور تھا, تب تو ایم کیو ایم نے اس سے متعلق کوئی بات نہیں کی. سندھ اسمبلی وہ تاریخی اسمبلی ہے کہ جس نے جب قرارداد پاس کی کہ پاکستان بننا ہے تو پھر پاکستان بن گیا. آئینی طریقہ یہ ہے کہ پہلے جب آپ کو وہ بنانا ہوگا تو اپنی ہی اسمبلی سے قرارداد پاس کروانا ہوگی, جو بظاہر فی الحال تو لگتا نہیں ہے, کیونکہ ایم کیو ایم کے جو اراکین ہیں وہ کہیں خالد مقبول گروپ, کہیں مصطفیٰ کمال گروپ اور کہیں فاروق ستار گروپ میں باقاعدہ طور پر ڈیوائیڈ نظر آتے ہیں. ابھی تو یہ معاملہ ہی طے نہیں ہوا کہ جو انجینئر عثمان صاحب سسپینڈ ہوئے تھے کیا وہ بحال ہوئے ہیں, نہیں, وہ ابھی تک بحال نہیں ہوئے. تو جب تک ایک وہ والی ایم کیو ایم کہ جن کا نام لینا یہاں ممنوع ہے, اس والی ایم کیو ایم میں اور آج کی ایم کیو ایم میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایم کیو ایم کو کسی حکومت کی ضرورت نہیں تھی. ایم کیو ایم جب چاہتی تھی شہر بند کر دیتی تھی, لوگوں کو سڑکوں پر لے آتی تھی, اپنی صفائی مہم کا آغاز کرتی تھی,
پورا شہر صاف کر دیتی تھی. ڈسٹرکٹ سینٹرل میں خاص طور پر اگر میں کہوں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ایم کیو ایم کو کام کرنے کے لیے کسی اختیار کی ضرورت نہیں تھی. آج والی جو ایم کیو ایم ہے شاید وہ یہ کام نہ کر سکے, ایکسپلوئٹ تو کر سکے, بات تو کر سکے. اچھا ابھی بھی بات یہ ہے کہ جو کل ان کے اراکین تھے وہ تو یہ کہتے ہیں یار ہم نے تو کوئی بات کی نہیں, یہ تو ریٹائرڈ افسران بات کر رہے تھے. اچھا میں یہ کرتا ہوں, میں تقسیم پہ جو ایم کیو ایم کے اندر جو معاملات ہیں میں دوبارہ آپ سے سوال کرتا ہوں. اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ طالپور صاحب یہ بتائیں, یہ بڑے مجھے تو ریشنل بات لگتی ہے کہ جو ظاہر ہے کہ بہتری کی ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے, گورننس کے حوالے سے لوگوں کو شکوے شکایات ہیں, یہ کیوں نہیں ایجنڈے پر آتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ جو لوگ اگر شکایت کرتے ہیں, کوئی انتہا پسندی کی بات کرتے ہیں کہ یہ تقسیم کر دو, صوبہ بنا دو, فیڈرل ٹیریٹری کے حوالے کر دو, تو یقیناً کوئی نہ کوئی تشویش ہوگی, کوئی دکھ ہوگا. کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی انگیج کر کے, ظاہر ہے ماشاءاللہ 18 برس سے آپ لوگ برسر اقتدار ہیں, معاملے کو ریزالو کیوں نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتی کوشش؟ جی آپ کو کوشش کیوں نظر نہیں آتی یہ تو میری سمجھ سے باہر ہے, پر نہ کہ صرف ہماری کوششیں ہمیشہ برقرار ہوتی ہیں, پر ہم نے ہمیشہ اوپن ڈور پالیسی رکھی ہے, چاہے ہمارے ایم کیو ایم کے بھائی ہوں, وسیم بھائی کی جماعت ہو, چاہے اپنا جماعت اسلامی ہو, چاہے پی ٹی آئی ہو. جب بھی کوئی ایشو ان کا ہوتا ہے تو ہم نے سب سے پہلے نہ کہ چھپے کمروں کے تھرو یا فون کے تھرو, ہم نے تو بیٹھ کر فلور آف دا ہاؤس سے ان کو انوائٹ کیا ہے کہ آئیں بیٹھیں, اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کو بیٹھ کے حل کرتے ہیں, اگر آپ کا کوئی ایشو ہے تو اس کو سالو کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ لوگ ہڑتال کریں یا ایسی کوئی ہیٹ سپیچ کریں, ایسی کوئی بات کریں جو سندھ کے لوگوں کے دلوں کو دکھائے. کیونکہ ایک تو یہ سندھ کی بات کرنا یا تقسیم کی بات کرنا ایک پاسبل بات نہیں ہے. وسیم بھائی نے کہا کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ایک قرارداد تھی, ہماری پوری کانسٹیٹیوشنل قرارداد تھی, کیونکہ کانسٹیٹیوشن کہتی ہے کہ جب تک 2/3 میجورٹی نہیں ہے تب تک آپ ایک الگ صوبہ ڈیمانڈ کر ہی نہیں سکتے. تو ہم نے بہت ہی کانسٹیٹیوشنل بات نہیں, لیکن میں یہ عرض کروں کہ اگر کوئی فرض کریں ایک مائنورٹی ہے, بہت ہی قلیل مائنورٹی ہے, وہ اگر یہ بات کر بھی دیتی, کوئی بلیسفیمی تھوڑی ہے, بھائی کرنے دیں, جمہوریت ہے. لوگ آپ کو تو یہ ہونا چاہیے کہ ان آوازوں کو جیتے کیسے, اپنی طرف ملائیں کیسے, کہ یہ شکایت ختم ہی ہو جائے ونس فار آل. تو اگر کوئی کرتی اس پہ رد عمل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ ہو تو نہیں رہا نا, 2/3 میجورٹی نہیں ہے, پریکٹیکل ہمیں نظر نہیں آ رہا ان کے پاس وہ اختیارات, وہ ان کے پاس جو کہتے ہیں ووٹ بینک. جی شاید عامر بھائی آپ کو یہ احساس نہیں ہے کہ جب یہ بات ہوتی ہے تو سندھی لوگ جو ہیں, سندھ کے رہواسی, چاہے وہ پختون بیک گراؤنڈ رکھتے ہوں, پنجابی بیک گراؤنڈ رکھتے ہوں, مہاجر بیک گراؤنڈ رکھتے ہوں, وہ ان سب کے دلوں میں دکھ ہوتا ہے اور یہ پریشر ہم تک پہنچتا ہے. اور ہمارے جہاں سے ہم علاقوں کے نمائندے گئے ہیں وہاں سے ہم پہ سوال ہوتا ہے کہ آپ چپ کر کے کیوں بیٹھے, اس بات کا جواب کیوں نہیں دیتے. تو ان لوگوں کا دل رکھنے کے لیے جو لوگ ہمیں اسمبلی میں لے کے ان کی بات رکھنے کے لیے ہمیں آواز اٹھانی پڑتی ہے اور سچ اور حقیقت سامنے لانی پڑتی ہے. درست. تو مانا کہ مطلب دکھ ہوتا ہے, اور میں پوچھوں گا وقفے کے بعد وسیم اختر صاحب سے کہ کیوں ایم کیو ایم کا جو ایک کمیونیکیٹ کرنے کا انداز ہے اس کو کیا بہتر نہیں کیا جا